الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ کریم اس کے گناہ بخش دے گا۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات۔ اس پروگرام میں ہم سلطان الہند خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت کی دینی خدمات کا ذکر سنیں گے، جنہیں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہجری تاریخ کے حساب سے 545 اور شمسی تاریخ کے مطابق 1140 کا زمانہ تھا۔ ہندوستان کی مذہبی، سیاسی اور سماجی ابتری کا دور تھا۔ اس دور میں ہندوستان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادوگر اپنی جادوئی طاقت مشہور تھے، اسی طرح ہندوستان کے ساحر بھی اپنے سحر میں ماہر اور شہرت یافتہ تھے۔ گویا کہ 6 صدی ہجری کا ہندوستان جہالت، ظلمت اور گمراہی میں عرب کے زمانہ جاہلیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ پورا ہندوستان ظلمت کے اندھیروں میں لپٹ چکا تھا۔ چپے چپے میں کفر و شرک عام تھا۔ ذات پاک کی تفریق اپنے عروج پر تھی۔ زندگی کی ساری لذتیں اور آسائشیں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے لیے وقف تھی۔ اعلیٰ ذات کے افراد کے قریب کوئی کمتر ذات کا شخص گزر جاتا تو اس کی پیشانی داغ دی جاتی۔ ادنا ذات والوں کے لیے زندگی ایک بوجھ اور لعنت جیسی تھی۔ وہ تھے تو انسان، مگر جانوروں سے بھی ابتر و بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی، اور غریب تو غریب، امیر بھی روحانی لذات سے کوسوں دور تھے۔ اس دور تاریکی و ظلمتی میں اللہ کریم نے سرزمین ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ہدایت کا سامان اس طرح فرمایا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خاص مرید خواجہ فخر الدین گردیزی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور چند دیگر مریدوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ شہر بغداد سے ہندوستان تشریف لائے، اور کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو ایمان اور اسلام کی روشنی کے ذریعے راہ راست پر لانے کے مشن کو آگے بڑھایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت اجمیر شہر ہندوستان کا دارالسلطنت تھا۔ وہاں راجپوت قوم آباد تھی جو اپنی بہادری میں بے مثال تھی۔ سر کٹانا تو پسند کرتی تھی، مگر کسی کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کرتی تھی، اور راجپوت قوم کا یہ حال تھا کہ وہ کام کرنے سے پہلے سوچتی نہیں تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر تشریف لائے اور شہر کے گرد و نواح میں اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ یہ خانقاہ گھاس کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس میں نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس تھا۔ لوگوں نے پہلے تو آپ کو غیر مسلموں کا کوئی پیشوا سمجھا، مگر جب آپ کی عبادات اور عادات خود سے مختلف دیکھی تو آپ کے پاس آنے لگے۔ آپ کے چہرے میں ایسی بزرگی اور کشش تھی کہ لوگوں کے دل آپ کی طرف کھینچے چلے آتے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ کی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارغ ہوئے تو آپ نے
انہی کی زبان میں ایک کلام فرمایا، آپ لوگ یہاں کیسے آئے ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم کچھ دنوں سے آپ کو یہاں تنہا دیکھ رہے ہیں، آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے نرم انداز میں فرمایا، کیا میری وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو ان میں سے ایک نے غرور اور تکبر بھرے لہجے میں کہا، نہیں، آپ ہمیں نقصان پہنچا بھی نہیں سکتے، پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا کس قوم سے تعلق ہے اور آپ اجمیر کیوں آئے ہیں؟ جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں مسلمان ہوں اور آپ لوگوں کو اللہ کریم کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ ان میں سے ایک نے تیز اور سخت لہجے میں کہا، کیا آپ شہاب الدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، ہاں، وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ بھی تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے غوری کو ذلت آمیز شکست دے کر وہ پیغام بھی زمین میں دفن کر دیا تھا۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ کریم کا پیغام کبھی دفن نہیں ہو سکتا۔ تم سے پہلے یہاں کتنی قومیں آباد تھی، آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا بھی ہلاک ہو جائے تو اللہ کریم کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غوری تو اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے درمیان تنہا ہوں، پھر بھی اللہ کریم کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں سننا پڑے گا۔ اگر تم کان بند کر لوگے تو تمہاری سماعتوں میں شگاف پڑ جائیں گے اور وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ اپنے دل کے دروازے بند کر لو، دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، مگر اس پیغام کی روشنی تم تک پہنچ کر رہے گی۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منطقی انداز میں فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے اور مرنے کے بعد اپنی زمین کو بھی اٹھا کر لے جاتے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان قریب ایک ایک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں جانتے، زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے، اگر آپ یہاں مزید رکنا چاہتے ہیں تو آئندہ آپ کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے، میں اسی کے نام سے زندہ ہوں اور تمہارے دلوں کو بھی اسی کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی کے لیے نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس اور نہ ہی مکان، پہلے اپنی زندگی تو درست کر لیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور چند پھل کافی ہیں۔ تم لوگ اپنی فکر کرو، تمہاری اس شان و شوکت کے باوجود آنے والا وقت تمہاری سانسیں چھین لے گا، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، آخر آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو آپ ہمیں سنانا چاہتے ہیں؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر شے سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے۔ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو وہ کس طرح عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس طرح ان کے آگے اپنا دامن مراد پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود محتاج ہیں کہ انہیں ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھا جائے۔ یہ سن کر وہ سب لوگ طیش میں آ گئے اور غصے میں بھرے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی تلواریں نکال لیں۔ وہ اس فقیر اور درویش کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ خواجہ صاحب نے اپنی نگاہ جلال ان پر ڈالی تو ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا، تلواریں ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دین اور دنیا دونوں ہی برباد اس کے ہیں جو آپ سے ہوا ہے گریزاں معین الدین۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر کردہ واقعے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح غیر مسلموں کے سامنے عقلی دلائل سے اللہ کریم کی توحید بیان کی، ان کے ہر سوال کا جواب بلا خوف و خطر دیا، حالانکہ آپ اس وقت تنہا تھے اور تھے بھی غیر مسلموں کے سرزمین میں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کا جواب دینا تو دور کی بات، وہ آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ تو لہٰذا دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور خدمت دین کے لیے مبلغ کو بہادر اور نڈر اور دلیر ہونا چاہیے، اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اس کی تبلیغ
اور نیکی کی دعوت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کریم کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہر ایک باطل کے سامنے سینہ تان کر کھڑا رہے اور حق کو حق اور باطل کو باطل بتلا کر رہے۔ خوف ظاہر کیے بغیر کسی خطرناک کام کو کرنے یا کسی تکلیف یا مخالفت کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو بہادری اور دلیری کہا جاتا ہے۔ بہادری اور دلیری کی تعریف عرض کرتا چلوں کہ خوف ظاہر کیے بغیر کسی خطرناک کام کو کرنے یا کسی تکلیف یا مخالفت کا سامنا کرنے کی صلاحیت کو بہادری اور دلیری کہا جاتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ اچھا اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں اچھائی ہے۔ جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو اور اللہ کریم سے مدد مانگو اور کم ہمتی نہ دکھاؤ۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، خبردار، لوگوں کا ڈر تم میں سے کسی شخص کو حق بات کہنے سے ہرگز نہ روکے جبکہ وہ حق کو دیکھ لے یا اس کا مشاہدہ کر لے، کیونکہ وہ نہ تو موت کو قریب کر سکتا ہے نہ ہی رزق کو دور رکھ سکتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دین کی خدمت کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق ایک ایسی عمدہ بہترین خوبی ہے کہ جس میں یہ خصلت و خوبی پائی جائے لوگ اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس سے گفتگو و ہم کلامی کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے پاس بے جھجک اور بے خوف آ کر ملاقات کرتے ہیں، اس کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، اس سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ اس سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے دین و مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ کے حسن اخلاق و حسن انداز ہی کا نتیجہ اور انجام تھا کہ کئی غیر مسلم آپ کے گرویدہ ہوئے، آپ کی تعلیمات سنی اور پھر دین اسلام کے گلزار و باغ میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کا پروانہ حاصل کر لیا، کیونکہ مسلمان آخر کار جنت میں ہی داخل ہوں گے اور وہاں کی عمدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حسن اخلاق کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے جب اجمیر شہر فتح کر لیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن دینی خدمت و تبلیغ میں کوئی خلل و رکاوٹ باقی نہ رہی۔ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دین اسلام کے شہر امن میں داخل ہوتے جاتے، اور 1,00,000 سے زیادہ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور جو دولت ایمان سے محروم رہے وہ بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دل سے احترام کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے حاضر ہوتے۔ غیر مسلموں پر شفقت و مہربانی کرتا دیکھ کر کچھ مسلمان عرض کرتے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، اور ایک غلام کا فرض ہے کہ اپنے آقا کے احکامات پر پوری دیانت داری کے ساتھ عمل کرے۔ سورج کی روشنی مومن اور کافر کے درمیان امتیاز نہیں کرتی، برسات کا بادل سب پر یکساں برستا ہے۔ دنیا میں مسلمان کی حیثیت سورج کی کرن اور بارش کے پانی کی طرح ہے۔ اسلام میں زور و زبردستی نہیں ہے، بندے کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنا رخ کعبے کی طرف کرے یا نہ کرے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ اور ذمہ دار ہے۔ آج اللہ کریم نے مسلمانوں کو اپنے فضل سے اقتدار و طاقت عطا کی ہے۔ کل تک جو ضعیف و کمزور تھے اب وہ بھرپور طاقت رکھتے ہیں، مگر ہم مسلمان غیر مسلموں پر اپنا دین جبرن نافذ اور مسلط نہیں کر سکتے۔ جبر و تشدد سے لوگوں کے راستے تو بدلے جا سکتے ہیں مگر دل نہیں بدلے جا سکتے۔ اسلام امن و محبت کا دین ہے۔ اللہ کریم کی خواجہ غریب نواز پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔